صاحب سجادہ آستان عالیہ چشتیہ کٹرا شریف، علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، غیاث دارین، موتی کونین، راس الوفا، وجہ الصفا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، نجم الندیٰ، عین التقیٰ، زین النقیٰ، کنز العطا، کشف الغطاء، بحر المنن، نہر السنن، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم، حضور اکرم، سید عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، نبی محترم، رسول معظم، نیر عالم، اصل کائنات، خلاصہ موجودات، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پوری دنیا میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور جو انداز محبت سے جتنا زیادہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت ہندوستان کے مسلمانوں کو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو نہیں، اور اس میں بھی ریاست بنگال کے لوگوں کا جو لب و لہجہ ہے، جو ادائے عاشقانہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہی ادا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر قبول ہو گئی تو بخشش کے لیے کافی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اپنے لب و لہجے میں نیچے سے دل لگا کر آپ لوگ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضرات، ایک عرصے کے بعد میں حضور صاحب سجادہ کی سرپرستی میں خطاب کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا کریم خاندان ہے کہ اپنے آباء و اجداد سے لے کر اب تک کٹرا شریف کی خانقاہ چشتیہ میں اپنا فیضان خاص طور سے
بنگال پر ساون اور بھادوں کی طرح برسایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفکر اسلام، شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت، مرشد برحق حضرت علامہ سید مسعود میاں صاحب قبلہ مقدس لہ العالی والنورانی سجادہ نشین آستان عالیہ چشتیہ کٹرا شریف، جن کے چہرے کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، اور کس قدر ان کے دل میں آپ سمائے ہوئے ہیں کہ اپنی مصروفیت اور موسم کی پرواہ کیے بغیر آپ حضرات کو نوازنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حضور صاحب سجادہ کی عمر اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے پورے خاندان سے اسی طرح آنے والی نسلوں سے اہل بنگال کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، چند اشعار حاضر خدمت ہیں۔ نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا ہو گیا۔ آج کل رنگ روپ سب بدل گئے ہندوستان کا، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ساتھ دلی سے آئے تھے 2 دن پہلے مالدہ میں، تو کیا کیا کہہ کے چلے گئے، اور دوسرے ہی دن قطر کے وزیر اعظم کو بلا کے گلے لگا رہے دلی میں۔ نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بٹوارا ہو گیا۔ گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا۔ گائے ہندو ہو گئی اور بکرا، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں۔ سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کاجو، بادام، کشمش، چھوارا، چرونی، گری، سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے۔ ہر ہری چیز کو مسلمان بنا دیا اور ہر لال چیز کو ہندو بنا دیا۔ ابے اگر یہی بٹوارا کرو گے تو ساری سبزیاں مسلمان، تو پھر تمہارے ہاتھ لگے گا کیا؟ گاجر اور ٹماٹر؟ اور یہ تربوزہ کی پریشانی کون دور کرے گا؟ وہ باہر سے مسلمان اندر سے ہندو۔ لہذا یاد رکھو، یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، اس ملک سے ہم کو محبت ہے۔ لوگ نفرتیں پھیلائیں گے، ہم محبتیں بانٹیں گے۔ لوگ ترشول بانٹیں گے تو ہم خواجہ غریب نواز کے مزار کے پھول بانٹیں گے۔ جو غریب نواز کے ماننے والے ہیں بولو، دولہا میاں کے ماننے والے ہیں، مسرور میاں کے ماننے والے ہیں، مسعود میاں کے ماننے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے میرا پیغمبر شہر مکہ میں تبلیغ کر رہا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عمر بن خطاب داخل اسلام ہو جائے، مگر عمر کے بھیجے میں نہیں آ رہا تھا۔ مصطفیٰ چاہتے تھے عمر ایمان لے آتے، عمر ایمان لے آتے۔ جب ایمان نہیں لا رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے عمر کو اللہ سے مانگ لیا، اللہ نے مانگ لیا۔ نوٹ کرو ہندوستانیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اسلام کے لیے اللہ سے مانگا، مگر کرم دیکھو خواجہ غریب نواز پر کہ رسول اللہ نے ہم ہندوستانیوں کو خواجہ غریب نواز عطا فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے
خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دلی کی زمین پر تشریف لائے، تنہا نہیں، ساتھ میں 40 اولیاء کرام، قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذات گرامی، جن کے لوگ چہرے دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ساتھیوں، دلی کی زمین ہمارے سجدوں سے لذت حاصل کرنا چاہتی ہے، مصلی بچھا دیا۔ اللہ والوں نے مصلی بچھا دیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، خدا کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہونے لگا۔ مخبروں سے برداشت نہ ہوا، حاکم دلی کو خبر دے دی کہ ایک فقیر آیا ہے اور اس کا انداز زندگی کچھ اس طرح ہے کہ اگر دلی میں ٹھہر گیا تو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب میں کہوں ایسا ہے جس کو اپنی کرسی سے محبت نہ ہو؟ ہمارے ملک کے نیتا تو جنتا کی لاشوں پر کرسیاں رکھتے ہیں، اس سے بھی برداشت نہ ہوا، پوری فورس بھیجا، کہا جاؤ آنے والے فقیر کو گرفتار کر لاؤ۔ یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر امن و شانتی کا پیغام لایا ہے۔ یہ کس کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر انسانیت اور مانوتا کا پاٹھ پڑھانے آیا۔ کمانڈر پوری فورس سے لے کر غریب نواز کے سامنے آیا، چہرہ دیکھا، چہرہ ہی بتاتا ہے، بولو سبحان اللہ، دیکھ رہے ہو؟ چہرہ دیکھ رہے ہو؟ نور بغداد کا ہے، سبحان اللہ، نور مکے کا ہے، نور مدینے کا ہے۔ اور جس محفل میں خواجہ غریب نواز ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، کمانڈر نے صورت دیکھا، کہا ٹھہرو، حملہ مت کرنا، یہ حملہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ماتھے کی نظروں سے درشن کرنے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سب قریب آ گئے، قریب آنے کے بعد پوچھتا ہے کمانڈر، بابا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے وطن میں تو ایسے لوگ نہیں ہوتے، آپ کا اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، چلنا بہت اچھا لگتا ہے، بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، کھاتے ہیں تو دسترخوان لگا لیتا ہے، چلتے ہیں تو نگاہ نیچی رہتی ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو، میں دین مصطفیٰ کا معین ہوں اور مدینہ الرسول کا مسافر ہوں۔ پوری دلی سمجھ گئی کہ جب آنے والے معین الدین کا جواب نہیں ہے تو بھیجنے والے رحمت للعالمین کا جواب کون لائے گا؟ کہا بابا ایڈمیشن فیس کتنی ہے؟ کچھ نہیں، زبان اور دل ایک کرو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کی سب داخل اسلام ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر کے لیے چل پڑے اور دلی کی پوری ذمہ داری قطب الدین بختیار کاکی کو دیتی۔ وہی دلی کی شاخ چلتے چلتے جہان آباد میں، بولو حضرت جہان آبادی، اور وہاں سے کٹرا شریف، اور کٹرا شریف کی صورت میں صاحب سجادہ، یہ غریب نواز کی اولادیں ہیں۔ غریب نواز کے فقہ کے نام سید محمود سید مسعود میاں ہے، غریب نواز کی آواز کا نام سید مسعود میاں ہے، غریب نواز کے انداز کا نام سید مسعود میاں ہے۔ غریب نواز میں چلے گئے، پوری عمر پاک میں تبلیغ کرتے کرتے 90 لاکھ کو گھر واپس کر لیا، 90 لاکھ بھی گھر واپسی ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اس ملک کی محبت ہمارے دلوں سے کون نکال سکتا ہے؟ جس ملک کی سرپرستی خواجہ غریب نواز کر رہے ہوں، جس ملک میں قطب الدین بختیار کاکی ہوں، محبوب الہی ہوں، صادق خلیلی ہوں، زندہ شاہ مدار، مالک سے دیوا، مخدوم کچوٹا، مخدوم جاج مئو، نصیر الدین چراغ ریلوی، شاہ جمال اللہ رامپوری، منور علی شاہ الہ آبادی، شرف الدین یحییٰ منیری، علاء الحق پنوی، عقیل سراج الدین، مخدوم ماہی، بابا بہاؤالدین، بابا عید الدین، مخدوم شاہ مینا، سید سالار مسعود غازی، سرکار مہربا۔ ارے جس ملک میں دولہا میاں ہو، جس ملک میں حضرت سید مسرور میاں ہو، یاد رکھنا
جس ملک میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہو، جس ملک میں عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا ہو، اس ملک کی محبت ہمارے دلوں سے کون نکال سکتا؟ بولو۔ اور یہیں تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو کہا جاؤ دنیا جاؤ، بھیجا کہاں؟ بولو نا، ہندوستان۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ بھارت اللہ کو بھی پسند ہے۔ جاؤ ہم توبہ کرنا، سرندیپ پہاڑی پہ آئے، غیر منقسم ہندوستان، اجالے سے آئے تھے، روشنی سے آئے تھے، جنت سے آئے تھے، اندھیرا دیکھا رونے لگے، گیلا گزاری کر رہے ہیں آدم، رو رہے ہیں آدم، توبہ کر رہے ہیں آدم، سجدے میں سر ڈال دیا آدم نے۔ اللہ معاف کر دے، میری خطا کو بخش دے۔ نوٹ کرو یہ وہی ملک ہے جہاں سب سے پہلے جبریل آئے ہیں، اذان ہوئی ہے، نماز پڑھی گئی ہے، اور آدم کی پیشانی کوئی عام پیشانی نہیں، آدم کی پیشانی پر نور محمدی جلوہ کر۔ یہی تو دیکھا تھا ڈاکٹر اقبال نے، نماز ہے، سجدہ ہے، آدم ہے، پیشانی میں نور محمدی ہے۔ کبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلشتاں ہمارا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، اس لیے بار بار اپنی کانفرنسوں میں بتاتے ہیں، خانقاہوں سے پیغام دیتے ہیں کہ اس ملک میں جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس اسلام کی ہم پابند ہیں، وہ اسلام بابر ظہیر الدین سے نہیں ملا، وہ اسلام اکبر جیسے اکبر سے نہیں ملا، وہ اسلام راجاؤں سے نہیں ملا، وہ اسلام ہمیں فقیروں سے ملا ہے، درویشوں سے ملا ہے، ولیوں سے ملا ہے۔ محترم سامعین کرام، ارشاد ربانی ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاکی ہے اس رب کو جو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ایک لمحے کی میں توجہ چاہتا ہوں آپ، اور بہت سکون اور فکر کے ساتھ میری تقریر سن کر کے جائیے گا۔ آپ کو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح ساجد شہر مکہ میں بی بی آمنہ کی گود میں نور میں بسے ہوئے ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ، نبی دنیا میں تشریف لائے، اس کا نام میلاد ہے۔ اور جب رسول اللہ نے شب معراج میں ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا تو اس کا نام معراج ہے۔ اب دونوں بڑی اہم باتیں ہیں، کچھ لوگوں کو کنفیوژن یہی پہ ہو گیا۔ میلاد تو دیکھتے ہیں نبی کی، یہ نبی مکے میں پیدا ہوئے، سویبہ نامی لونگی کا دودھ پیا، بی بی آمنہ نے انگلی پکڑ کے صحن میں چلایا، حلیمہ نے گود اور آغوش میں رکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہوئی، نکاح فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا۔ مکے کی زندگی دیکھتے ہیں، نبی چل رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی جاگ رہے ہیں، پیغمبر ہجرت فرما کر مکہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، میدان بدر میں، میدان احد میں دیکھ رہے ہیں، جگہوں میں دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کو۔ اب ان کو بس یہی کنفیوژن ہو گیا، یہ تو اپنی ہی طرح ہے، چونکہ ایک سیرت دیکھا ہے رسول کی، دنیا میں آنے کی سیرت دیکھا ہے، مکے مدینے کی سیرت دیکھا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اگر مکے مدینے کی سیرت دیکھ رہے ہو تو مکے سے مسجد اقصی تک جانا کیوں نہیں دیکھتے؟ ساتوں آسمان کی سیر کیوں نہیں دیکھتے؟ قرب خدا میں پہنچنا کیوں نہیں دیکھتے؟ دونوں دیکھو، ہدایت یافتہ رہو گے۔ اس لیے کہ جب مکے مدینے کی سیرت دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، اور جب قرب خدا میں مصطفیٰ کو ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھتا دیکھو گے تو اپنی طرح نہ کہو گے۔ ضروری ہے رسول کو نہ اپنی طرح کہو نہ خدا کی طرح کہو۔ بے مثال ہے مصطفیٰ، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی نظیر نہیں، بے مثال ہے رحمت للعالمین۔
اچھا ایک بات اور سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہوئی نا وہ سرکار کے گھر سے نہیں ہوئی، ام ہانی کے گھر سے. یہ ابو طالب کی بیٹی ہے اور حضرت ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو رشتہ کیا ہوا ام ہانی سے؟ چچا زاد بہن. بہت سارے آج بھی خطیب تقریر کر دیتے ہیں کہ اپنی سگی پھوپھی کے گھر آرام فرماتا. ام ہانی کے گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے معراج نہیں ہوئی. نوٹ کرو، کیونکہ رسول کا گھر وہ گھر ہے، مصطفیٰ کا گھر وہ گھر ہے جہاں جبریل بغیر اجازت آ نہیں سکتے. اگر رسول کے گھر سے معراج ہوتی تو کیا کام تھا؟ تو یہ تو شب کا آخری حصہ تھا، نبی آرام فرما رہے تھے تو دروازے پہ جبریل کو آواز دینا یہ بے ادبی ہے. توجہ کیجئے، نبی آرام کر رہے ہیں، وہاں آواز دے رہے ہیں جبریل چلیے میں معراج کے لیے بلانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے نہیں جبریل آج گھر بدل دیا جائے تاکہ مقام مصطفیٰ بلند ہوتا چلا جائے. تو ویسا ہے کہ جاؤ ام ہانی کے گھر، پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، اب وہاں بھی دروازہ کھلوانے کا مسئلہ تھا. چار کے ویسا نہ کہ تو جانتے ہو اللہ نے اجازت دے دی جبریل روٹ بدل دو، دروازے سے نہیں چھت سے جاؤ. چھت میں شگاف پڑ گیا اور جیسے چھت پھٹی تو حضرت جبریل نیچے تشریف لے آئے. دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ناما عینی ولا تنام قلبی فرمانے والا پیغمبر نبی فرماتے ہیں لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگا کرتا ہے. بولو زور سے بولو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. توجہ سے بولو سبحان اللہ. آنکھیں سوتی ہیں دل جاگا کرتا ہے. آنکھیں بند تھی اور مصطفیٰ جاگ رہے ہیں. توجہ کیجیے، یہی وجہ تو ہے ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل آئے تو موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں جبریل یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا سوتا نہیں ہے؟ جب چاہتے ہو چلے آتے ہو پیغام لے کر کے. بڑا اہم سوال تھا. حضرت جبریل کہتے ہیں اس کا جواب تو میں نہیں دوں گا، پروردگار عالم سے لے کر آؤں گا. گئے موسیٰ کے پاس سے جبریل، کہا اے اللہ آج تیرے کلیم نے کہا ہے کہ تمہارا خدا سوتا نہیں ہے، جب چاہتے ہو چلے آتے ہو، اور جب ہم مانگا ہے پروردگار عالم نے فرمایا جبریل اس کا جواب تو موسیٰ ہی کو دینا پڑے گا. جاؤ جنت سے 2 شیشے کی بوتل لے لو اور جا کے موسیٰ کے ہاتھ میں دے دینا اور کہنا اللہ نے فرمایا ہے دونوں بوتلوں کی حفاظت کرنا، زمین پہ مت رکھنا. لا کر کے بوتل دے دیا. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اب جیسے نیند آنا شروع ہوئی روکتے ہیں مگر نیند کا دلوا فوراً چھٹک دیتے ہیں. آخر کار نیند اتنی غالب ہو گئی کہ دونوں بوتلیں ٹکرائی اور وہ ٹوٹ گئیں، چکنا چور ہو گئی. جبریل آئے، کہا اللہ کے کریم بوتلیں واپس کیجئے. کہا جبریل کیا بتاؤں میں بڑی کوشش کیا تھا، نیند رکی نہیں اور میں سو گیا، آنکھ بند ہو گئی، آخری میں دونوں بوتلیں ٹکرا گئی، وہ تو ٹوٹ گئی، چکنا چور ہو گئی. جبریل جا کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم وہ بوتلیں تو ٹوٹ گئی، موسیٰ سنبھال نہ پائے، زمین پہ رکھ نہیں سکتے تھے، حفاظت کر رہے تھے، نیند کی وجہ سے بوتلیں ٹکرا گئی، ٹوٹ گئی. اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل اگر بوتلیں ٹوٹ گئی تو موسیٰ کو سوال کا جواب بھی مل گیا، جا کے موسیٰ کو بتا دو کہ اگر تم اپنی نیند نہ روک پاؤ تو جنت کی بوتلیں ٹوٹ جائیں، سبحان اللہ. دونوں بوتلیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. موسیٰ تم سو جاؤ تو بوتلیں چکنا چور ہو جائیں. سنو اگر تمہارا پروردگار سو جائے تو کائنات کا نظام طرح برہم ہو سبحان جائے. اللہ. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ تو پاک ہے. حضور محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ اس لیے نہیں سوتا کہ وہ رب العالمین ہے اور نبی اس لیے نہیں سوتے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. حضرت جبریل نے دیکھا کہ اب کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرے. چاہتے تو پیر دبا لیتے، چاہتے تو پیشانی چوم لیتے، مگر جبریل آج ڈھونڈ رہے ہیں
سب سے بڑا ادب کہاں ہے؟ تو تلوے رسول پہ آئے، قدم رسول پہ، نبی کے تلوے پہ۔ نبی کا تلوہ ہے، اسی میں تو سارا جلوہ ہے۔ جو مان گیا حلوہ ہی حلوہ ہے، اور جو نہ مانا عمر بھر بلوہ ہی بلوہ ہے۔ یہ نبی کا تلوہ ہے۔ جبریل نے اپنی کافوری ہوٹیں رسول اللہ کے تلوے پر رکھی، اور جیسے ٹھنڈک محسوس ہوئی سرکار نے آنکھ کھول دیا، جبریل کو قدموں پہ پایا۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں امام نگر والوں، عاشقان مصطفیٰ جواب کو، اور مجھے بتاؤ انسان کی زندگی، انسان کا ڈھانچہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پیر سے، اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ زور سے بولو، آپ لوگ بھی بولو تو سمجھو گے۔ شروع کہاں سے ہوا اور مکمل کہاں پہ ہوا؟ گویا ہماری ابتدا پیر سے ہے اور انتہا کہاں سے ہے؟ انتہا سر پر۔ اور جبریل کا انداز محبت تو دیکھو، انداز ادب تو دیکھو۔ جبریل نے اپنا سر نبی کے تلووں پہ رکھ دیا، اور نبی کے تلووں پہ اپنا سر رکھ کے بتا رہے دنیا والوں، جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ پیغمبر نے آنکھ کھولا تو دیکھا چھت ٹوٹی ہے، نبی سمجھ گئے یہ چھت زمین اور آسمان کے درمیان پردہ تھا، چھت ٹوٹ گئی، زمین آسمان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آج وہ دن آ گیا کہ اللہ اور رسول اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ براق لایا گیا، معراج کا جملہ مختصر یہ کہ تیار ہو کر کے براق پہ بیٹھا دیا گیا۔ آگے جبریل ہے، پیچھے میکائیل ہے، فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب یہی انداز دیکھو ذرا محبت کا، رسول کی تعظیم کا۔ وہاں استقبال کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین انتظار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، اللہ کا آخری پیغمبر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر، حضرت جبریل نے اذان کہی، حضرت جبریل نے تکبیر کہا، اور مصطفیٰ نے امامت فرمایا۔ اب مجھے اتنا بتاؤ، صرف یہ جتنے انبیاء و مرسلین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ آئے کہاں سے تھے؟ بولو تھوڑا ہوں کرو، کہاں سے آئے تھے؟ اپنی اپنی مزاروں سے۔ کیوں؟ ان کا پیریڈ تو ختم تھا، ان کا زمانہ تو مکمل ہو چکا تھا، ان کی تبلیغ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اور جب نبی نے مصلی امامت کو سنبھالا تو یہ ابتدا کرنے آئے کہاں سے؟ اپنی اپنی قبروں سے، اپنی اپنی مزاروں سے، اپنی اپنی آرام گاہوں سے۔ کہنے کی اجازت دو، زندہ تھے تبھی تو آئے تھے۔ ارے بولو، زندہ تھے تبھی تو آئے تھے۔ مجھے کہنے دو، جب انبیاء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں جو رسول کل مکہ میں زندہ تھا وہی پیغمبر آج گنبد خضرا میں زندہ ہے۔ مٹی تو سبھی مٹی ہے، مگر مٹی کے وہ ذرے جو رسول اللہ کے جسم پاک سے چھو گئے ہیں۔ یاد رکھو، جو گنبد خضرا میں مٹی ہے وہ جنت سے بڑھ کر ہے، اور جو ذرے جسم رسول سے چھو گئے ہیں وہ عرش الہی سے افضل ہے۔ تو جس رسول کی خاک کا یہ عالم ہو اس کی ذات پاک کا کیا عالم ہوگا؟ حضرات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ نے علماء سے بار بار سنا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر گئے عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر گئے یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر گئے حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر گئے حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد سدرہ پہنچ گئے۔ جب سدرہ پہنچے تو جبریل رک گئے۔ یہ سدرہ ہے جبریل کی سد راہ،
اب جبریل آگے نہیں جا رہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یک سلے موئے پر تک پرم فروغے تجلہ بسوزل پرم، اب اگر میں بار برابر آگے جاؤں گا تو خدا کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ جبریل کہہ رہے ہیں میں بار برابر آگے نہ جاؤں گا، اور کچھ لوگ شامیانہ قنات لے کے میلوں آگے بڑھنے کا پروگرام بنائیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں بار برابر آگے نہ جاؤں گا۔ میں نے کہا جبریل اتنا نازک مقام تھا جہاں آپ کے پر جلنے کا خطرہ تھا، تو وہاں آپ نے رسول کو جانے کیسے دیا؟ روک لیتے؟ کہا نہیں، میں گیا اس لیے نہیں کہ نبی کی طرح نہیں ہوں، اور روکا اس لیے نہیں کہ نبی میری طرح نہیں آئے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے بولو؟ زور سے بول رہا ہے یار۔ تو یہی عقیدہ تو حضرت میکائیل کا ہے، اور یہی عقیدہ حضرت اسرافیل کا ہے، نہ ہم رسول کی طرح نہ رسول۔ زور سے بولو۔ سنیوں بڑے خوش نصیب ہو، ملک الموت بھی ملے تو اپنے ہی عقیدے کے۔ اب یہی عقیدہ تھا ملک الموت کا، نہ ہم رسول کی طرح نہ رسول ہماری طرح۔ ایک بات بتاؤ، اپنے عقیدے والے سے کتنی نرمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ساتھ میں حج کر لے تو زندگی بھر یاد کرتے ہو پیر بھائی وہ عرفاتی بھائی ہے، ایک پیر سے دونوں مرید ہو گئے تو ہمیشہ یاد رکھتے ہو پیر بھائی ہے۔ اپنے والے سے کتنا دل نرم ہو جاتا، اور کہیں اپنے عقیدے کا مل گیا۔ میں بھوٹان کیا بات تھا، کھچا کھچ ٹرین بھری تھی، اور انڈیا کی ٹرین اتارنے اور چلانے کا بھی بڑی سہولت رہتی، اتارنے میں بھی چلانے میں۔ جب ٹرین سے اترنا ہو تو محنت مت کرو، کھڑکی پہ آ جاؤ، دروازے پہ آ جاؤ، پیچھے والے نیچے کر دیں گے۔ چلنا ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو، نیچے والے اوپر کر دیں گے۔ پوری ٹرین بھری تھی، ایک جوان لڑکا بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس سے برداشت نہیں ہوا، بولا مولانا۔ ہم نے کہا فرمانا۔ کہا آپ کس خیال کے ہیں؟ میں کہا الحمدللہ ہم اچھے خیال کے ہیں۔ کہا نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کہیں سے مرید ہیں؟ ہم نے کہا الحمدللہ مرید ہیں۔ اچھا فاتحہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ فاتحہ ہوتا ہے۔ اور کہا میلاد شریف؟ اب ہم نے کہا میلاد النبی، معراج النبی، شفاعت النبی، حیات النبی ہمارے یہاں سب ہے۔ بولا تب تو آپ اپنے ہی خیال کے ہیں۔ میں نے کہا جب اپنے خیال کا ہے تو کھڑا کیوں ہے؟ آپ بیٹھے، دل میں نرمی آ گئی، ورنہ ٹرین میں جس کا ٹکٹ کنفرم ہو نا وہ ریل منتری سے کم نہیں سمجھتا اپنا۔ میں نے اسے بیٹھا دیا کہ اپنے خیال ایسا لگا گروپ سے مل گیا، خون سے مل گیا، لہو سے مل گیا۔ تو اپنے خیال والے سے بڑی نرمی ہوتی ہے۔ یاد رکھو ایک سال میرے پاس آئے، کہا حضرت عبداللہ بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کب؟ مغرب بعد، عصر کی نماز میں تو مسجد میں تھے اتنی جلدی؟ کہا ہاں، روح نکلنے میں ٹائم تھوڑی لگا، بڑی آسانی سے نکل گئی، ایسے جیسے پھول سے خوشبو۔ تو جانتے ہیں کہ ملک الموت خوش عقیدہ کے یہاں آئیں گے تو امکان آسانی ہے، اور کہیں بد عقیدہ کو پا گئے تو پھر ٹٹوا دبائے کے مرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے آج سے طے کر لو، جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ عقیدہ بریلی والوں کا ہے، یہ کچوچا والوں کا ہے، یہ کٹرا والوں کا ہے، یہ بدائی والوں کا ہے۔ ارے یہ سب کچھ نہیں تھا تب جبریل تھے۔ بولو پوری توجہ ہے نا؟ ذہن حاضر ہے نا؟ لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں نے بنا لیا ہے عقیدہ، بنایا نہیں ہے، جبریل سے پایا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے ذرا سا، اور ذہن میں اس بات کو اچھی طرح اتارنے کی کوشش کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ جنت کیوں دیکھا تھا رسول نے؟ جانتے ہو کیوں دیکھا تھا؟ خوش ہو جاؤ مسلمانوں، تم ہم سب مومن، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشترى
بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. بولو سبحان اللہ. ہماری جان ہمارا مال بک گیا کس کے بدلے میں؟ زور سے بولو، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. خریدا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ چاہتا ہے پیارے حبیب آؤ، جس کے بدلے میں نے تمہاری امت کے جان و مال خریدے ہیں، ان کی بلڈنگیں دیکھ جاؤ، ان کی عمارتیں دیکھ جاؤ، ان کے محل دیکھ جاؤ، مصطفیٰ ان کے گھر دیکھ جاؤ. حتیٰ کہ اے رسول تم جس چیز کے بدلے میں نے خریدا ہے وہ دیکھ لو، اور اے مصطفیٰ آؤ خریدار کو بھی دیکھ لو. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. خریدار کو بھی دیکھ لو. اچھا ایک بات سمجھیے ذرا سا، ایک راز کو معراج کا یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے بلایا قرب خاص میں ماتھے کی نظروں سے. رسول اللہ نے دیکھا اے محبوب آؤ مجھے دیکھو، آؤ مصطفیٰ مجھے دیکھو، اور جو کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے آؤ تم اپنے کو بھی دیکھ لو. تمہارا کیا مقام و درجہ ہے مصطفیٰ، اپنے کو نہیں دیکھو. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا. میں توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر ہے نا؟ کہ جہنم کا نام سننے سے روح میں نہیں کھڑے ہو کیا؟ کانپتے نہیں ہو؟ بولو. دیکھا پیغمبر نے جہنم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک قوم ہے جو گرم گرم پتھر کھا رہی ہے. توجہ کیجئے، گرم گرم پتھر کھا رہی ہے. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اب بتاؤ، یہ جلسہ کرتے ہو، جلسے میں آتے ہو اللہ رسول کی باتیں سننے، کیا آج اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں یہ طے کر کے جا رہے ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ بولو. اور انداز کے نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آپ کو پورا حساب لگا کر کے 2.5% نکالنا پڑے گا. اگر 1 لاکھ کی رقم بنتی ہے تو اس میں 2,500 نکالنا ہے. ذرا کبھی غور تو کرو. 2,500 نکالنے کے لیے تم سے تمہارا وہ پروردگار کہہ رہا ہے جس نے تمہیں 1 لاکھ کا مالک بنایا، وہ کہہ رہا ہے 2,500 نکالو میرے غریب بندوں کو. دوسروں کو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قوم ہے جو خون کی ندی پہ کھڑی ہے، اللہ اکبر، اور وہ بھی پتھر کھا رہی ہے. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام فرما دیا. خبردار کوئی سود نہ کھانے پائے، کوئی برکت نہ ہوگی اور جہنم کا عذاب ہاتھ میں آئے گا. ایک قوم کو دیکھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی کینچی سے اس کی زبان کاٹی جا رہی ہے، ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ بے عمل عالم ہیں. مجھے معاف کریں علماء کرام، یہ بے عمل عالم ہیں. حضرت تو سادات میں سے ہیں، عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، بزرگ متقی پرہیزگار. میں ان سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے اسٹیج پر جو علماء بیٹھے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی علم حاصل کرو اس پر عمل ضرور کرو. سبحان اللہ. عمل ضرور کرو. تم قائد ہو، امام ہو، عالم ہو، اگر محلے میں رہ کر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے گھر والے نہیں پڑھیں گے، خاندان والے نہیں پڑھیں گے، محلے والے نہیں پڑھیں گے. تم آگے امامت پر نظر آؤ. پبلک کو نہ کہنا پڑے کہ چلیے نماز پڑھ لیجئے، تم پبلک کو کہتے رہو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا. انقلاب لاؤ، اس میں کو بدلو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قوم کو جس کے تانبے کے ناخن تھے اور اس ناخن سے وہ اپنے کو زخمی کر رہے تھے، وہ زخم پہنچا تھا. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے. بتاؤ یہ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟
ہوٹل میں بیٹھ گئے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس کا مکان کیسے بن گیا، اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، اس کا کاروبار کیسے اچھا چل رہا ہے، اس کا رشتہ کیسے اچھا ہو گیا، اس کا لڑکا پڑھ کیسے رہا ہے، بولو یہ سب چل رہا ہے نا سماج میں۔ اگر اپنے شیخ کی موجودگی میں آئے ہو تو ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ۔ مجھے حیرت ہے آج مسلمان اپنی پریشانی میں پریشان نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کی خوشحالی سے پریشان ہے۔ حیرت کی بات ہے، بدلو یہ طور و طریقے سماج کے اور ان گناہوں سے اور خطاؤں سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب خدا میں جا کر ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا۔ ایک بات یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی حالیہ دنوں میں دلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جاوید اختر ملحد اور شمائل ندوی کے درمیان۔ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر بچے سنتے ہیں، موبائل کے دیوانے ہیں، کتنے بچے وہم پرستی میں آ گئے، کتنی گمراہی میں آ گئے، کتنے لوگوں کی ویڈیو میں نے سنا وہ گمراہیت کے دہانے پر آ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں میں تم تک یہ حقیقت پہنچا دوں اور محبت کے ساتھ یہ سمجھا دوں۔ بحث کیا تھی؟ وجود باری تعالیٰ پر، نعوذ باللہ۔ ملحد کہہ رہا تھا اللہ کا وجود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ شمائل ندوی ثابت کر رہا تھا اللہ کا وجود ہے، مگر ذریعہ غلط تھا۔ اللہ کے وجود کو ماننے کا جو ذریعہ ہے اس سے بتانا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا۔ ذریعہ غلط تھا۔ اگر مجمع میں کسی کو بخار ہو، بلاؤ اسٹیج پہ، ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ اور ایک لکڑی لے لو، اس کے منہ میں ڈالو اور ڈاکٹر صاحب اس کا بخار چیک کیجئے کتنا ہے، پتہ چلے گا؟ ارے بولو نا، کیونکہ لکڑی بخار چیک کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ کپڑے دھلانا ہے، لانڈری کے بجائے تم تنور میں لے جا کے ڈال دو تو جل جائیں گے، دھلیں گے نہیں۔ ذریعہ صحیح ہونا چاہیے۔ ارے بدعقلو، جس عقل کو خدا نے پیدا کیا ہے اس عقل کے سہارے اللہ کے وجود کے فیصلے کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ کے وجود کے ماننے کا ذریعہ، لا الہ الا اللہ ماننے کا ذریعہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، ورنہ شیطان کو گمراہی نہ ہوتا۔ اور علم اگر ہوتا تو دیکھو کسی نے مولانا اسماعیل الکلیم صاحب نے ایک دلیل دی، شیخ طریقت صاحب سجادہ کا علم بڑا تھا، انہوں نے دلیل کو کاٹ دیا۔ ان کے آبا و استاد نے ان کی دلیل کاٹ دی۔ کوئی مقدمہ لے کے سیشن کورٹ پہنچے، ضمانت نہیں ہوئی، اور ہائی کورٹ پہنچ گئے، ضمانت ہو گئی، دلیل کٹ گئی۔ چھوٹے کی دلیل بڑا کاٹ دیتا ہے اور ہائی کورٹ کی دلیل سپریم کورٹ کاٹ دیتا ہے۔ تو اگر علم سے ثابت کرو گے وجود باری تعالیٰ تو یہ دلیل تو کٹتی رہے گی، یہ ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح عقل بھی ذریعہ نہیں ہے، عقل ناکافی ہے اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے، ورنہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے عقل مان یہ کفر پہ کیوں مر گئے، یہ ایمان لا کے کیوں نہیں مرے؟ تو بھولے بھالے مسلمانوں، ایسے لوگوں کے چکر میں پریشان مت ہونا۔ میں تم کو ذریعہ بتا رہا ہوں، اللہ کو ماننے کا نہ علم ہے نہ عقل ہے، بلکہ خدا کے ماننے کا ذریعہ، لا الہ الا اللہ کو ماننے کا ذریعہ محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن کو خود کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، آپ برہان بن کر کے آئے ہیں، دلیل مصطفیٰ ہیں۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ اب میں بتاتا ہوں تمہیں اور پیار سے سمجھاتا ہوں، اگر اللہ کے وجود کو سمجھنا ہے تو قرآن کی آیت کی روشنی میں آسانی سے سمجھ لو۔
ان کے چکر میں نہ پڑنا. حال بک ہوا تھا دلی میں, 14 کیمرے آئے تھے, 7 دونوں کیمرے لائے تھے, خرچ برابر دونوں نے دیا تھا. یہ دونوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونا چاہتے تھے, اور شرط کیا لگائی تھی؟ اللہ کا نام نہ لینا, گاڈ کا لینا. اور جب تم گاڈ کے نام پر مناظرہ ہار جاؤ گے تو وہ آسانی سے کہتے, جسے لوگ گاڈ کہتے ہیں اسے تم اللہ کہتے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. یہ چال تھی ان کی. اور یہی دیکھا نہیں ہمارے کانپور کی زبان میں اسی کو کہتے ہیں نورا کشتی. جب ڈیبیٹ ختم ہو گئی تو جناب ہاتھ چوم رہے ہیں اور لب و لہجے سے لگ رہا تھا پوچھ رہے ہیں استاذ کیسی رہی؟ تو کہہ رہا ایسے نہیں, سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ. تو سر پہ ہاتھ رکھنا یہ کون سی ڈیبیٹ ہے؟ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے. یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ تمہاری ملی بھگت ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں, صرف ایک سوال کرتا ہوں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا, یسألونک عن الروح. لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے روح کیا ہے, روح کے بارے میں سوال کرتے تھے. ارے بولو روح ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے پاس؟ ارے بولو یار, نہ ہوتی تو وہیں گر جاتے. وہ دیہات والے بولتے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, بات بات پر بڑے کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں, کہتے ہیں سب اللہ کا حکم ہے, سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, سب اللہ کا حکم چل رہا ہے. تو ان کو لوگ بے حکم سمجھتے ہیں. حقیقت یہی ہے سارا حکم اللہ کا. یسألونک عن الروح, پیارے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی, آپ ان سے کہیے روح اللہ کے حکم کا نام ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. روح کس کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کا. اور جب یہ اللہ کا حکم جب تک ہمارے تمہارے بدن میں رہتا ہے تو ہم چلتے پھرتے ہیں, سوتے جاگتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. اور یہ اللہ کا حکم نکل گیا, کچھ کر سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے والوں, نکلی ہوئی روح کو تم واپس کر کے دکھاؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے کسی میں روح ڈال کر کے دکھاؤ. اس کا مطلب ہے وہ ذات ہے خدا کی, اس کا وجود واجب ہے جو روح ڈال بھی رہا ہے اور روح نکال بھی رہا ہے. اور دیکھو روح کیسے نکلتی ہے, پیر کی طرف سے, غور کرنا. اور جیسے روح کھینچتا ہے فرشتہ تو مرنے والا اسے دیکھتا ہے کہ یہ روح نکال رہا ہے. پیر سے نکالا, دیکھ رہا تھا, گانٹ پہ آیا دیکھ رہا تھا, پیٹ پہ آیا دیکھ رہا تھا, اور جب یہاں پہ آیا تو اب سیدھے تو نہیں دیکھ سکتا. اب دیکھو وہ یوں آنکھیں تانتا ہے, سر پہ آیا اور یوں تانتا ہے, نکال لیتا ہے. جہاں پہ اللہ کا حکم نکل جاتا ہے آنکھیں تنی کی تنی رہ جاتی ہیں. کبھی کسی مردے نے روح نکلنے کے بعد آنکھیں سیدھی کی بتاؤ؟ آپ لوگوں کو حکم ہے کہ جلدی سے اس کی آنکھیں بند کرو, سیدھی کرو. مرنے والے ہی آنکھیں تنی رہتی ہیں کیونکہ روح نکالنے والے فرشتے کو دیکھتا ہے, اور جہاں تک دیکھتا ہے وہاں تک روح رہتی ہے. اور جب روح وہاں سے نکلی, اللہ کا حکم نکلا, تو وہیں پر وہ آنکھیں تنی کی تنی رہ جاتی ہیں. اب تمہارے ہمارے بس میں یہ بھی نہ رہا کہ تنی ہوئی آنکھوں کو ہم سیدھی کر سکیں, کیونکہ اللہ کا حکم نکل چکا ہے. یہ ہے اللہ کا حکم. اس لیے دوستو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ احکام الحاکمین ہے, رب الارباب ہے, قاضی الحاجات ہے, مولا ہے, کبریہ ہے, بڑا ہے, کبیر ہے, سمیع ہے. وہ چاہے جو چاہے عطا کر دے, جو چاہے چھین لے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چاہے پر قادر ہے. للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی بادشاہت سب اللہ کے لیے ہے. ایک چیلنج کیا تھا خدا نے, ایمان والوں سمجھ جاؤ تو ایمان میں تازگی آ جائے گی. 1450 سال پہلے ایک چیلنج کیا تھا کہ اے لوگوں جو میں نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا ہے, اگر تم اس پر شک و شبہ کرتے ہو فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر ذرہ برابر شک ہے جو میں نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں تو ذرا قرآن کی طرح ایک سورت بنا لو اور سارے مددگاروں کو ملا لو, بلا لو لات کو, منات کو, حبل کو, نائلہ کو, اسناف کو, سارے ملحدوں کو اکٹھا کر لو.
تم ایک صورت نہیں بنا سکتے. توجہ ہے. سارے 1400 سال گزر گئے. امریکہ ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، جرمن ہو، دنیا کا کوئی سائنسی ملک آج تک قرآن کی طرح ایک صورت نہ بنا کے نہ پایا. توجہ ہے. تو یہ چیلنج آج بھی اللہ کا موجود ہے نا. حافظوں کے سینے میں آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ قرآن کی طرح ایک صورت بنا لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم صورت بنا کے نہ اس وقت لا پائے تھے نہ اس وقت لا پائے ہو تو یہ چیلنج کس کا ہے؟ یہ خدا کا چیلنج ہے. وہ موجود ہے، اس کا وجود ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں سے گزارش کروں گا، دین موبائل سے نہ سیکھا کرو، سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھو. آؤ، یہ 62 مدرسے کیوں کھولے گئے ہیں؟ یہ خاندان کٹرا شریف کی سرپرستی میں 62 مدرسے چل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اپنے آپ مثال حضرت نے آج فرمایا کہ ہم نے میٹنگ لی انتظامیہ کی اور اس کو ہم اور اچھی طریقے سے منظم کرنا چاہتے ہیں. اسکول بھی آ رہے ہیں سامنے، کالج بھی آ رہے ہیں. ایسا بے مثال پیر جو تمہاری اولادوں کی فکر کر رہا ہے، گھر گھر تعلیم دینا پہنچانا جانتا ہو. عہد کر لیا ہے خانقاہ نے کہ ہم مالدہ علاقے میں، اطراف میں، مرشد آباد میں کسی کو جاہل نہ رہنے دیں گے. سب کے لیے تعلیم کا انتظام کریں گے. تو علم میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا سے نہیں، اتنے مدرسے کھلے ہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان سے محبت کرو. یہ قرآن جانتے ہیں، یہ حدیث جانتے ہیں، فقہ جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، ادب جانتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں. سارا علم انہیں معلوم ہے کہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا عمل ہونا چاہیے، یہ سب جانتے ہیں. ان سے دین سیکھو، سوشل میڈیا سے نہ سیکھو، موبائل سے مت سیکھو. ورنہ ایک مثال دینے جا رہا ہوں. حضرت میں نے تو کچھ آیتیں پڑھی کہ قرآن کی آیتوں کو بدل کر کے ڈالا جا رہا ہے موبائل میں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ حافظ نہیں ہیں، آپ غلط سمجھ لیں گے. اس کو ذریعہ مت بناؤ موبائل کو. دیکھو جیسے آپ قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، انعمت علیہم پڑھتے ہو نا، بولو سورہ فاتحہ یاد ہے نا سب کو؟ انعمت علیہم پڑھتے ہو. دیکھو تھوڑا سا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا سے پڑھو گے تو کہاں تک گمراہی جائے گی. انعمتا کے بجائے اگر کسی نے اس میں پیش لگا کے لکھ کے ڈال دیا، موبائل پر لکھ دیا انعمتو، تو تم کو پتہ ہی نہیں کر پاؤ گے یہ انعمتو اور انعمتے کیا ہے. ٹھیک ہے انعمتو ہی ہوگا. جانتے ہو انعمتا کا معنی کیا تھا؟ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اور انعمتوں کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جن پر میں نے انعام کیا ہے. تو جو کام اللہ کا تھا بندہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، کفر ہو جائے گا. ایک پیش سے بولو. اس لیے طے کر لو آج تمہیں تو سلسلہ اتنا اچھا ملا. علماء کی ایک بھاری تعداد ہے اس علاقے میں. ان علماء سے دین سیکھو، ان سے اسلام سیکھو. سوشل میڈیا سے سیکھنے کی کبھی جرات اور ہمت نہ کرنا. کوئی بات ایک بھی تو اس کی تصدیق اپنے شیخ طریقہ سے کراؤ، اپنے علماء اہل سنت سے کراؤ. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا. اب یہ سر راز تھا. کیا دیا اللہ نے، کیا دیا نبی نے؟ بس اتنا کہو دینے والا خدا جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانے. مگر یہاں پہ بھی میں ایک بات کہوں گا، کچھ بھائی لوگ ایسے ہیں جو ترازو لگائے بیٹھے تھے، جیسے گلہ تولا جاتا ہے. اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، ادھر کا نہیں تھا، ادھر کا نہیں تھا، آگے کا نہیں تھا، پیچھے کا نہیں تھا، دروازے کا نہیں تھا. ارے بھیا یہ ترازو اتار کے اندر رکھ دو. کیا اتنا کہنے میں شرم آتی ہے؟ تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا. کیا کہ دینے والا اللہ جانے اور لینے والے رسول اللہ جانے. دیکھا؟ مگر ایک بات ہے، اللہ نے سب کو دیا. ہم کو تم کو حیات دیا، زندگانی دی. کسی کو منصب ولایت دیا، کسی کو منصب نبوت دیا، کسی کو امیر بنا دیا مال کے ذریعے، کسی کو اولاد کے ذریعے امیر بنا دیا، کسی کو علم کے ذریعے امیر بنا دیا، کسی کو نسب کے ذریعے امیر بنا دیا. تو دیا سب کو اللہ ہی نے ہے. مگر ایک بات ہے، سب سے زیادہ اللہ نے اسی کو دیا ہوگا، سب سے زیادہ جس کو چاہا ہوگا. ارے بولو نا،
سب سے زیادہ جس کو چاہا ہوگا اسی کو سب سے زیادہ دیا ہوگا. تو یہ بات تو طے ہے کہ آخری نبی سے زیادہ کسی کو چاہا ہی نہیں. اللہ نے آخری نبی سے زیادہ کسی کو چاہا ہی نہیں، اس لیے اپنے محبوب سے زیادہ کسی کو دیا ہی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اللہ کے کلیم نے پوچھا اللہ کے حبیب امت کے لیے کیا لائے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 وقت کی نمازیں لایا ہوں. کہا یا رسول اللہ یہ بہت ہے، میں نے بنی اسرائیل کو بہت ہدایت دیا تھا، یہ قوم اعمال میں پیچھے ہے، اتنی نمازیں ادا نہ کر پائے گی. سرکار کام کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 5 کم کر دیا خدا نے. پھر آئے موسیٰ کہتے ہیں سرکار اور کم کریں گے. سرکار پھر تشریف لے گئے، پھر 5 کم. میرے نبی 9 بار گئے. ارے زور سے بولو یار، کئی بار گئے؟ اللہ نے جب معراج میں بلوایا تو 1 بار، اور بلوا کے جب مصطفیٰ کو پاور دیا تو میرا نبی 9 بار گیا ہے. 9 بار گئے تو 45 کم. 1 بار جانے سے 5 کم، 9 بار جانے سے بولو 45. یہ امام نگر والے بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ سرکار اگر 1 بار اور کرم فرما دیتے تو سارا حساب ہی بن جاتا، کیونکہ اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ تھا کہ نماز تو معاف ہو جاتی، ثواب پورا ملتا. اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. جب حبیب گئے اے اللہ تخفیف چاہیے، ایک ہی بار میں 45 کم کر دیتا، جاؤ مصطفیٰ یہ 5 لے جاؤ. لیکن نہیں، نبی جا رہے ہیں، خدا کم کر رہا ہے. موسیٰ کلیم اللہ گزارش کر رہے ہیں، مصطفیٰ جا رہے ہیں. ایسا کیوں بار بار نبی جائیں 5 کم کرا کے آئیں اور موسیٰ پھر گزارش کریں؟ جانتے ہو یہ وہی موسیٰ کلیم اللہ ہیں جنہوں نے کہا ہے اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا دے. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہم کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. قانون تھا موسیٰ تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں پہ دیکھیں غور کر لیجئے، ہر مومن اللہ کا دیدار کرے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی شایان شان دیدار ہر مومن کرے گا، مگر موسیٰ کے لیے قانون یہ تھا ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں تھا کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ معتزلہ نے سمجھ لیا ہے کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے. نہیں، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. آج جب رسول معراج سے واپس آئے، موسیٰ نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا. یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ رسول ہے جو خدا کو دیکھ کے آئے. میرے لیے قانون تھا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی رحمت مسکرا رہی ہے، موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکے، لو اس رسول کو دیکھو جس نے ہمیں دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، طبیعت نہیں بنی. کہا سرکار اور نماز کم کرائیے، سرکار اور کم کرائیے. کیوں؟ موسیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بار بار خدا کو دیکھیں اور میں ہر بار مصطفیٰ کو دیکھوں. امت کا کام بھی چل جائے، موسیٰ کا کام بھی بن جائے. ایک بات اور بتاؤ بڑے پیار سے، یہ جو نماز کا کنسیشن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، زور سے بولو، نیند آ رہی ہے کیا؟ سنا ہے؟ ابھی 10 منٹ میں سنا رہا ہوں انشاءاللہ، پریشان مت ہوئیے. زور سے بولو سبحان اللہ. آزو بازو چیک کرو، کوئی سو رہا ہو تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ، تاکہ جگانے کا بھی ثواب مل جائے اور سبحان اللہ کہنے کا بھی مل جائے. توجہ کیجئے گا، ذہن حاضر رکھیے گا، بہت پیار سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 45 نمازیں کم ہوئی. کہاں ہے وہ لوگ جو ہم کو بدعتی اور قبر پوچھا کہتے ہیں؟ ارے نادان کان کھول کے سن لے، یہ جو نماز میں کنسیشن ہوا ہے مزار والے کی بدولت ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے سرکار فرماتے تھے، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا گئے تو موسیٰ یصلی فی قبرہ، موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اب وہی موسیٰ چھٹے آسمان پر ہیں اور نماز میں کنسیشن کروا رہے ہیں.
تو نماز میں جو کنسیشن ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، مزار والے کے واسطے سے، ہاں اگر مزار والے کا وسیلہ پسند نہ ہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے، پورے 50 وقت کی پڑھا کرو، اور جب 50 وقت کی پڑھیں گے تو دیکھنا قبر میں کتنے پڑھیں گے۔ خدا مل نہیں سکتا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ محبت کے ساتھ، یہ معراج کیسے ہے تمہارے؟ رسول آتے آتے تمہارے لیے بھی معراج کے لیے آئے، میری معراج ہو گئی، میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ آخری زمانے تک امت آتی رہے گی۔ تو اس لیے معراج ہے کہ جبریل نے ایک بار آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے، اخلاص کیا چیز ہے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ ارے زور سے بولو، ابے ہے کوئی نمازی جو خدا کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہو؟ ہے کوئی؟ میں تو بھائی جب نیت باندھتا ہوں مجھے سامنے والا مصلی سب نظر آتی ہے، اپنی کمزوری بتا رہا ہوں، لیکن سائیڈ میں رسول اللہ نے کنسیشن کیسے دیا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اس تصور میں رہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو بڑا آسان ہے، بولو یہ تو بڑا آسان ہے۔ پتہ یہ چلا ہم نماز میں کھڑے ہو، اگر خدا کو دیکھیں تو ہماری معراج، اور اگر اللہ ہمیں دیکھے تو بندوں کی معراج۔ نماز کی پابندی کرو مسلمان، نماز پڑھو نوجوانوں۔ ہر پارٹی دیکھو یووا مورچہ بنا رہا ہے، کوئی یووا یوتھ بنا رہا ہے، یوتھ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور سب جوانوں کو لاتے آگے۔ میں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ جوانوں میرا خطاب تم سے ہے، اگر تم قسم خدا کی فجر میں اٹھ کے مسجدوں کو بھر دو تو انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ اٹھو نوجوانوں، بہت سو چکے۔ ایک نوجوان ابھی میں پرسوں رات حیدرآباد میں، اور یہ سوال کئی جگہ مجھ سے ہوا، نوجوانوں نے کیا کہ حضرت بڑے حالات خراب ہیں، ماحول بہت خراب چل رہا ہے، ہمارا بھی دور آئے گا، ہمارا دور کب آئے گا؟ تو میں نے برجستہ حیدرآباد کی کانفرنس میں کہا کہ آئے گا تمہارے دور، دن بھر بولو جھوٹ اور دور آئے گا، گالی دو جھوٹ بولو اور دور آئے گا، پیو شراب اور دور آئے گا، کھیلو جوا اور دور آئے گا، ماں باپ کو ستاؤ اور دور آئے گا، ظلم اٹھاؤ اور دور آئے گا، عیاشی کرو اور دور آئے گا، آوارہ گردی کرو اور دور آئے گا، انتہا پسندی کرو اور دور آئے گا، کسی کی زمین پر قبضہ کرو دور آئے گا، پلاٹ چھینو دور آئے گا، کسی کی چلتے پھرتے اینٹیں اٹھا لو دور آئے گا، کسی کی کھیتیاں کاٹ کے ہضم کر جاؤ دور آئے گا، اپنے بھائی کا مال کھا جاؤ دور آئے گا، حصے نہ بانٹو دور آئے گا، باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ بہن کو نہ دو دور آئے گا، گالیاں بکھو دور آئے گا، نماز چھوڑو دور آئے گا، رمضان میں مذاق اڑاؤ روزے داروں کا اور دور آئے گا۔ تمہارا دور کیسے آئے گا؟ ایسے نہیں آ سکتا۔ جوا کھیلو، ریپ کرو دور آئے گا، تم چوری کرو دور آئے گا، تم حالات بگاڑو دور آئے گا، ماں باپ کو ناراض رکھو اور دور آئے گا، اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں کی طرف نہ جاؤ اور تمہارا دور آئے گا، کبھی تمہارا دور نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر اپنا دور لانا ہے تو سن، غور سے سن، اپنا دور لانا ہے، ولیوں کی طرح دور لانا ہے، صحابہ کی طرح دور لانا ہے تو عاشق مصطفیٰ بن جا۔ کر لو توبہ گناہوں سے، کل سے کوئی شراب نہ پیے گا، جوا نہ کھیلے گا، آوارہ گردی نہ کرے گا، عیاشی نہ کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے گا، تمہارا دور آ جائے گا۔ دور لاؤ، تمہارے ہاتھوں میں ہے نوجوانوں۔ بڑے حیرت کی بات ہے، اس بینڈ پہ وہ تالی ساز واقعہ مجھے یاد ہے، وہاں سے ایک پادری گزر رہا تھا، پادری نے دیکھا کہ راستے میں بہت بھیڑ لگی ہے، تو لوگوں سے پوچھا بھیڑ کیسی لگی ہے؟
کہا یہاں سے ایک 80 سال کا بوڑھا جا رہا تھا اور بیچ راستے میں پتھر پڑا تھا، وہ پتھر پہ ٹکرا گیا، گشی کاری ہوئی، کمزور تھا، تاب نہ لا سکا، وہ مر گیا۔ یہ حادثاتی موت ہے جس کو دیکھنے کے لیے مجمع اکٹھا ہے۔ پادری نے کہا کہ اجازت دے دو تو مرنے والے کی لاش میں بھی دیکھ لوں۔ کہا چلو شوق سے دیکھو۔ پادری جب اس لاش پر پہنچا تو اس کی آنکھ میں آنسو بہ رہے تھے، زار و قطار رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں رشتہ دار نہیں ہے۔ رو کیوں رہا ہوں؟ افسوس مرنے والے، تو پتھر سے ٹکرا کے مر گیا۔ ایسا لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں نکلا۔ لوگوں نے کہا کیوں مسلمان نکلا ہوتا تو کیا ملک الموت کا راستہ روک لیتا؟ اب ملک الموت کا راستہ تو نہ روکتا، مگر بیچ راستے میں جو پتھر ہوا تھا اگر مسلمان نکلا ہوتا تو اسے اٹھا کے کنارے پہ۔ یہ شان ہے مسلمانوں، یہ پیدا کیوں کرو، یہ مزاج تو بدلو۔ میں جھانسی جا رہا تھا، گوالیار جا رہا تھا، جھانسی سے میری ٹرین ہوتی ہے سامنے کی برتھ میں، اور یہ واقعہ آپ کو کم سے کم 30 سال پہلے کا سنا رہا ہوں۔ جب قوم بھی غریب تھی، ہم لوگ بھی غریب تھے، ایسے معمولی جنرل ڈبے سے سفر کیا کرتے تھے، تو سائیڈ کی برتھ میں بیٹھا تھا، سامنے 4 لڑکے آئے اور ہنسی مذاق کرتے کرتے جمع تھے چاروں، اور ایک کمبل نکالا اوپر ڈال لیا جان پہ، تھوڑی دیر بعد ایک موٹی گڈی نکالی، آپس میں پھٹ پھٹ کیا، 10 منٹ میں چلائے اور 10 اوپر نکالا، ایک نے قبضہ کر کے رکھ لیا۔ میں نے کہا یار بڑا ایزی بزنس ہے، اتنی جلدی پیسہ مل گیا، اب تو پیسہ رسید کاٹنے میں بھی نہیں آتا، لوگ ادھار کٹوا دیتے ہیں۔ میں ان کا تماشا دیکھتا رہا، گوالیار قریب آیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ مجھے شنکر پور جانا ہے، تو ایک بچہ کہتا ہے کیا حضرت جلسے میں جا رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں جلسے میں جا رہے ہیں۔ کہا جلسہ تو ہم ہی لوگ کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں تم مسلمان ہو کیا؟ اور یہ بولا پکا مسلمان، ابا مسلمان، اماں مسلمان، ہم سب مسلمان، آپ نے ہمیں مسلمان نہیں سمجھا۔ میں نے کہا میں سمجھتا کیسے، تم کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہو، جانتے ہو جوانوں نے تو پینٹ پہن کے پیشاب کرتے ہو نا، 50-50 گرام تمہارے ساتھ پیشاب رہتا ہے، اور پیشاب کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، استنزہوا للبول فإنه عامة عذاب القبر منه، اے لوگوں بچو پیشاب کی چھینٹوں سے عام طور سے عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے کو نہیں بچائے گا عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا تم کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے تھے، کھڑے کھڑے پانی پی رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، میں کیسے سمجھتا کہ تم مسلمان ہو؟ میں کیسے جانتا تم مسلمان ہو؟ ایک لڑکا بولا بہت ضدی ہیں، مانیں گے نہیں، چلے گئے۔ میں اپنی قیام گاہ پہ پہنچا تو 2-4 گھنٹے گزرے تو دیکھا صاحب بڑھیا سفید کرتا پائجامہ، جالی دار ٹوپی اور مجموعہ عطر لگا کے آئے میرے روم میں۔ حضرت السلام علیکم۔ السلام بھائی کہاں سے تشریف لایا یہ بیٹے؟ کہا تشریف نہیں، وہی مسلمان ہیں جو ٹرین میں ملے تھے، اور آپ ماننے کے لیے نہیں تیار تھا۔ میں ان کو بڑے پیار سے سمجھایا تھا، نوجوانوں تمہیں بھی سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹھو بچوں، اسلام تعارف کرانے کی چیز نہیں ہے کہ تم چلتے پھرتے بتاتے رہو میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، نعرہ لگاتے رہو میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ نہیں، اسلام تعارف کرانے کی چیز نہیں ہے، اسلام اپنی ذات میں دکھانے کی چیز ہے۔ اگر کشتی پلٹ جائے، لوگ ڈوب رہے ہو، وہاں تم مسلمان بن کے انہیں بچا لو، یہ تیرا ہے اسلام۔ کسی کو ٹھوکر لگ جائے اسے سنبھال لو، اندر کا اسلام باہر آ جائے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اسے ہاسپٹل لے کے چلے جاؤ، یہ ہے تیری شان۔ کسی غریب کی شادی ہو رہی ہو، اس کی شادی میں ہاتھ بٹا لو، اور جب اذان ہو مسجدوں کی طرف چل پڑو، تمہارے صاف ستھرے کپڑے بتائیں کہ ایک مسلمان جا رہا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی جا رہی ہو تو یاد رکھو وہ تمہیں دیکھ کر مطمئن ہو جائے اب میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سفر میں مسلمان چل رہا ہے۔ تو اسلام تعارف کرانے کی چیز نہیں ہے، اسلام اپنی ذات میں دکھانے کی چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔